استغفر اللہ، اب یہ آپ کے سامنے اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ کر لیا، توبہ کر لی کہ یا اللہ ہماری توبہ ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور میں نہیں، ابھی سند نہیں دیں گے۔ فاستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لهم الرسول، مگر میرا یہ رسول بھی تمہارے لیے شفاعت کرے۔ صرف تمہارے توبہ کرنے سے میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا، میرا یہ رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے، یہ بھی تمہاری شفاعت کرے، یہ بھی کہے کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ اگر ایک دفعہ اس نے بول دیا، ایک دفعہ بھی اگر اس نے بول دیا، لوجد اللہ توابا رحیما، اب تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے، چاہے جتنے بھی تم نے گناہ کیے تھے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص، اس نے کہا حضور کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا میری کیسے مغفرت ہو سکتی؟ میں نے جہالت کے زمانے میں اپنے ان ہاتھوں سے 60 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو میں اس کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ کیا پھر بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا پھر بھی میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، زیادہ گناہ کر بیٹھو، تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ اور اب تم اس سے اللہ سے توبہ کرو اور میرا رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے اور شفاعت کرے۔ اس سے 2 مسئلے حل ہو گئے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اب تم مجھے توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے؟ اس لیے کہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ لہذا جب اللہ نے یہ بول دیا کہ جب تم میرے نبی کے پاس پہنچ جاؤ اور توبہ کرو اور میرا نبی بھی تمہارے لیے توبہ کرے، تو اب
تم مجھے توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے، معنی یہ ہے کہ اگر اب بھی کسی کو یہ شک رہ جائے کہ اگر حضور اس کے لیے شفاعت کر دیں اور پھر بھی اس کے دل میں یہ شک رہ جائے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، شک کیا اس نے، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، مہر لگا دی، قرآن نے مہر لگا دی کہ اب تو تم توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا اپنی جگہ۔ مگر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے حضور کے پاس حاضر ہونے، لہذا حضور حیات النبی، یاد رکھنا، زندہ نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی وفات کے بعد ایک صحابی اعرابی دور سے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دن ہو گئے دنیا سے، آپ نے پردہ فرما لیا ہے۔ تو وہ آیا اور آپ کی قبر مبارک پر مٹی لے کر اپنے سر پر دھول ڈالنے لگا، مٹی ڈالنے لگا اور کہا، اور یہ آیت شریف بھی پڑھنے لگا، کہنے لگا میری قسمت، میری تقدیر دیکھو کہ میں لیٹ پہنچا، میں لیٹ پہنچا، اب میں کیا کروں، میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ کروں گا اور حضور سے شفاعت کرواؤں گا، مگر اب تو حضور ہے ہی نہیں دنیا میں، تو میں کیا کروں؟ تو قبر انور سے آواز آئی، اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ کیونکہ نبی مرتے نہیں ہیں، کوئی بھی نبی، حضور نے فرمایا کہ نبیوں کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین نبی کے جسد کو کھا نہیں سکتی۔ اب کیسے کھائے؟ نبی کے جسم کو مٹی 50,000 سال کے بعد بھی اگر نکالو گے نبی کو تو ایسا ہی ہوگا جیسے ابھی وفات پائی۔ نبی کیا جو نبی کے عاشق کیا کیسے کہتے ہیں کہ کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ لہذا اب یہ مسئلہ آ گیا، پھر اب میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہاں پھر شک رہ گیا کہ بھائی اس میں تو لفظ ہے کہ نبی کے پاس حاضر ہو کر توبہ کرو، تو ہم کیسے حاضر ہو جائیں؟ ہماری اتنی وسعت نہیں، ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں،
پہلی بات تو یہ کہ حضور پردہ فرما چکے ہیں،